میں یہ علی مدد کہتا ہوں اور میں اخباری نہیں ہوں. في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. بات کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ لوکیشن بہت ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ سناریو ہے, اور کچھ شخصیات جو ہیں وہ پہلے آپ دیکھ چکے ہوں گے, اور کچھ جو ہے وہ نئے چہرے آج موجود ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ولی بھائی موجود ہیں, کاظم بھائی موجود ہیں, اور ہمارے عزیز من خاندانی شخصیت جو ہے میر انیس صاحب موجود ہے. یہ ہمارے جناب جو ہیں علی بھائی, یہ میر انیس کے پر نواسے ہیں. تو یہ بھی آج محفل میں موجود ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. جی بہت شکریہ آپ کا. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر میں یہ علی مدد کہتا ہوں, جو میں نے پرسنل اوپینین دیکھا ہے لکھنؤ کی جتنی بھی عوام ہے, وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں یا علی مدد سے کسی کو مخاطب کرتا ہوں, یا پھر السلام علیکم کے بعد جو ہے وہ یا علی مدد کا استعمال کرتا ہوں, یا پھر یا علی مدد کہیں بھی کسی بھی زاویے سے, کسی بھی زمرے سے, کسی بھی طریقہ کار سے استعمال کرتا ہوں, تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ یہ مجھ کو سمجھتے ہیں کہ میں اخباری ہوں, یا پھر اخباریت کو پروموٹ کر رہا ہوں, یا پھر میں اخباریوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. تو آج میں اس پہ ہی بات کرنے جا رہا ہوں. تو بات کا آغاز کرتا ہوں. میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, بہت زیادہ رنج و غم ہے میرے دل میں, جو پیوست ہے, دل فقار ہوں, دل دوز ہوں میں ان چیزوں سے. لیکن میرے جو اور احباب ہیں یہاں پر جو موجود ہیں, وہ بات کریں گے کہ آخر کیا کوئی خراب شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ خراب کام انجام دیتا ہے؟ اگر کوئی اخباری اگرچہ وہ خراب کام کرتا ہے, اور اگر وہ یا علی مدد کہتا ہے یا پھر نماز پڑھتا ہے یا پھر کلمہ پڑھتا ہے, تو کیا آیا آپ بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ یہ کرتا ہے, یا پھر اس کی برائیوں سے دوری اختیار کر کے اچھائیوں کی طرف راغب ہوں گے؟ یہ آپ کا فعل ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. اس پہ میں کچھ اپنے جو میرے جو عزیز من یہاں پہ موجود ہے ان سے میں اس پہ ان کا اوپینین لوں گا, اس پہ بات کروں گا, پھر تھوڑا سا ہم لوگ ایک کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ولی بھائی کے پاس جاؤں گا اور ولی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ولی بھائی یہ کیا زاویہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو آپ اخباری ہیں, یعنی کہ آپ جو علماء ہیں ان کو آپ گالی دیتے ہیں, جبکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ آیا کسی بھی شخص کو گالی نہ دو. تو ہم لوگ جو کہ کیونکہ ہم ان کے ظاہر سے واقف ہیں, باطن سے نہیں, تو باطن میں کون ہے کیا ہے وہ تو خدا واللہ عالم ہے. لیکن کیونکہ وہ امیر المومنین کی بات کرتے ہیں, خامنئی صاحب, سستانی صاحب, یا دیگر احباب یا دیگر اسباب یا پھر دیگر لوگ جو ہیں, وہ جو بھی ان کا ذاتی فعل ہے وہ اور ہے, لیکن وہ ظاہری طور پہ ہمیں جو نظر آتے ہیں ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں ایک طریقے سے, یا جو بھی سلسلہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آیا یا علی مدد کہنا اس طریقے سے لینا صحیح ہے کہ آپ اخباری ہیں اور پھر جتنا اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا؟ تھوڑا سا اس پہ واضح روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس معاملے میں بہت سے لوگ کے ساتھ ہوا ہے, اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کئی بار میں نے کیا ہوا کہ سلام کرا اور یا علی مدد کہہ دیا, تو اگلا کہنے لگا کہ بھائی مطلب تھوڑا ویسی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ بھائی لگتا ہے ان کا بھی کوئی معاملہ آگے پیچھے کچھ اخباریت سے تعلق رکھتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ امیر المومنین کے ماننے والے, چاہنے والے ہیں, ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں. حالانکہ ہم سب گنہگار ہیں, مگر حالانکہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. آیا اب ہم لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہم لوگ کے والد ہیں, جو دوست ہیں, جو ساتھی ہیں, جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ امیر المومنین ہیں, اور اگر آیا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے زیادہ جو اصل والد ہے وہ امیر المومنین ہیں. اور اسی کو لے کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا والد, اگر کوئی اس تصور سے کہے کہ میں اپنے اصل والد کا نام لے رہا ہوں, تو آیا وہ کون سا گناہ کر رہا ہے؟ یہ اس کو سوچنا چاہیے جو وہ خود سامنے والا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرے نہیں ہیں, یا صرف اسی کے ہیں, یا صرف میرے ہی ہیں اس کے نہیں ہیں. تو اس میں کون سا شک و شبہات ہے کہ نام لینا, یا یہ تو مجھے یقیناً بنو امیہ کا فعل لگتا ہے کہ علی کا نام لو اور گردن اڑا دو. بس یہ مجھے بنو امیہ والے لگتے ہیں جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کا نام لیا. اور یہ آیا آپ لوگ نے دیکھا ہی تھا کہ ممبروں سے مولا علی کا نام لے لیا جاتا تھا تو گردن قلم کر دیتے تھے, اور مطلب بھرے مجمع میں اگر اس نے پتہ چل گیا یہ علی والا ہے اس کو گرفتار کر لو. آج بھی یہی سب ہو رہا ہے کہ پتہ چل گیا کہ علی کا نام اس کے منہ سے نکل رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, بس یہ بنو امیہ, مطلب عجیب فعل, یہ بنو امیہ والے ہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ میں آپ کے پاس واپس پھر سے آؤں گا. آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر فرمایا, اور اگر یہ ویسا بھی آپ اس کو ایگزامپل لے کے سمجھے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ چور ہے اور نماز پڑھتا ہے تو پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہ کیا آپ تشبیہ دے رہے ہیں, کیا آپ سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں کاظم بھائی کے پاس آؤں گا, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہمارا سرپرائز پیکیج ہے, جو ہمارے میر انیس صاحب ہے, ان کے پاس آؤں گا انشاءاللہ. تو کاظم بھائی اس پہ تھوڑا سا واضح فرمائیں کہ کیا کوئی علی مدد کہتا ہے تو اس کا اخباری ہونا ضروری ہے؟ مطلب یہ کیا منطق ہے؟ السلام علیکم. یا علی مدد آواز بولیں. جی مولا علی مدد جناب, یہ جو
یا علی مدد جو کہتے ہیں یہ زیادہ تر اصل میں یہ اخباری لوگ بھی بولتے ہیں. اور اب جب ان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہ بولتا ہے کہ جیسے ہم لوگ، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اخباری ہیں، تو لہٰذا پھر یہ نظریے سے پھر لوگ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ صاحب یہ جو اخباری ہیں، کیونکہ یہ جو یا علی مدد جو ہے بولتے ہیں. یا علی مدد بولنا ایک دیکھیے، سلام کرنا ایک یہ پہچان ہے کہ ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، اور یا علی مدد بولنا یہ پہچان ہے کہ ہم لوگ علی کے جو ہے بندے ہیں. تو یہ اگر کہیں کہ ہم علی کے بندے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اخباری ایک الگ ایک وہ ہو گیا، وہ جو کام کرتے ہیں وہ بہت سے کام ایسے جو کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی باس نے بتایا کہ نماز بھی جو پڑھتے ہیں، قرآن بھی جو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب تو پھر سبھی چیزوں میں پھر ان کو پھر جے لیے وہ ایک یا علی مدد اگر وہ جو بولتے ہیں وہ کسی بھی ذہن نظریے سے جو کہیں، لیکن اگر سب اس نظریے سے کہیں کہ جو مطلب ہمارا جو نظریہ ہے کہ ہم علی کے جو ہے بندے ہیں، یہ ہم ظاہر جو کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، تو اس میں اخباریت کا پہلو جوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اور جناب میرے پاس کچھ بولنے کچھ جو ہے نہیں، ہم جو سیکھتے ہیں بس ان لوگوں سے. یہ سمجھ ماشاء اللہ کاظم بھائی نے بہت واضح طور پہ چیزیں بتائی، اور ایسا ہی ہے کہ اگرچہ کوئی 5 کام کرتا ہے اور اگرچہ وہ 1 خراب کام کرتا ہے، تو اس کے آپ 4 اچھے کام اگر اس کو لیتے ہیں تو پھر کیا اس کو بھی چھوڑ دیں گے کیا؟ ایسے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے واضح پیش آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، امیر المومنین والمتقین شاہ احمد شیر رضا قوت پروردہ لافت علی اللہ صلی اللہ ذوالفقار کے زمانے اور دیگر ائمہ کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں پیش آئیں کہ بہت چیزیں ہیں. اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سا وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، تو اس میں میں نہیں جاؤں گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو آیا یا علی مدد کہنا کسی بھی طریقے سے یہ تاثر نہیں دیتا کہ آپ اخباری ہیں کہ نہیں؟ اخباریوں کا اپنا عقیدہ ہے، ہر انسان اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے. ولی بھائی اپنے، میں اپنے، کاظم بھائی اپنے، میر علی صاحب اپنے عقیدے کے ذمہ دار ہیں. تو اس میں کوئی بھی یہ نہ سمجھے نا کہ اخباری ہے تو یہ ہے وہ ہے، وہ اپنے دیکھ لیں گے، آپ اپنا دیکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہو جاتی ہے. اور کسی بھی ایک عام انسان کو، چاہے وہ آپ کا غیر مذہب کا ہو، اس کو بھی گالی دینا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا آپ کو، وہ آپ کو صحیح نہیں چیز ہے. کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ وہ میرا شیعہ نہیں جو دوسروں کو گالی دے، دوسروں کو بد کلامی کرے، شب و شتم کرے. تو اب جو ہے وہ میں ولی بھائی اور کاظم بھائی کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب جو ہمارے سرپرائز پیکج ہیں اور جو ہمارے میر علی صاحب ہے، خاندانی لوگ ہیں، ان کی جو نفاست و بلاغت ہے وہ اور ہے. تو اب میں میر علی صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اخباریت اور یا علی مدد کا تعلقات اور جو بھی ایک عوامی طور پہ ہو گیا ہے اس پہ تھوڑا سا کچھ کلام کرو، کچھ فرمائیں. جی بسم اللہ. شکریہ. بسم اللہ. السلام علیکم یا علی مدد ناظرین. پہلے خصوصاً ولی بھائی کا جس طریقہ کار سے انہوں نے بیان کیا چیزوں کو، کہ یہی کہ لوگ جب سلام کرتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد یا علی مدد جب کہتے ہیں تو ان کا ذہن کسی اور طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ خصوصاً ہمیں ہی لگتا ہے، کیونکہ شروعاتی دور میں جب ہم چھوٹے سے ہوا کرتے ہیں تو مطلب بچپنے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر بچہ گر رہا ہوتا ہے زمین پہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد. تو بھائی جب اتنے سے، جب ذہن سے اتنے چھوٹی عمر سے جب سکھایا جا رہا ہے تو کیوں نہ نکلے، ضرور نکلے گا. تو یہ ایک ٹاپک لوگوں نے مطلب خصوصاً اخباریوں سے وہ کر دیا، انٹائٹل کر دیا ہے کہ یا علی مدد کہا تو نہیں، کیوں نہ کہیں بھائی. تو یہ جب چھوٹے سے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر سے ہم لوگ نے سیکھا ہے تو ہم لوگ کیوں نہ کہیں. یہی ایک میرا ایک نقطہ تھا کہ جو ہمیں ذہن میں تھا، وہی چیز ہمیں عرض کرنی تھی اور فرمانی تھی. ان سے جو کچھ سیکھا ان تینوں باس سے، اور وہ ہمیں یہ چیز فرمانی تھی کہ یا علی مدد کا کانسیپٹ کہ لوگ اس جب کہیں، جیسے ہم کہیں یا آپ کہیں یا جو بھی لوگ کہیں، تو لوگوں کا ذہن ادھر ادھر ذہن کیوں چلا جاتا ہے، اخباری کی طرف کیوں چلا جاتا ہے.
اخباری ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، وہ تو مرجعیت میں بھی وہ نہیں کرتے ہیں، ہاں مسجد میں بھی یقین ایک طریقے سے کہہ لیے یا نہیں رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک خصوصاً یہ کہنا کہ خیالی مدد کہنے سے انسان اخباری ہوا جائے تو یہ تو معاذ اللہ. ہاں بالکل آپ نے صحیح جی. فرمایا. آپ اور اپنے جملے نہیں بس اتنا ہی تھا میرے پاس. اور مطلب میرنی صاحب نے حق ادا کر دیا کہ میرنی سے خاندان سے نہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ کیا، یہ سب بہت ہی زبردست جناب. سلسلہ کیا اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. نہیں، یہ ہم چیز سیکھتے واضح ہیں ہے. آپ سے. اور اگر میں تھوڑا سا ایک تکلیف دہ جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اگرچہ یا علی مدد کہنا اخباریت کا نام ہے تو ہاں پھر میں اخباری ہوں، یہ پھر میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. اگرچہ یہی اس کی تعریف ہے، یہی اس کی ڈیفینیشن ہے، یہی اس کی کنڈیشن ہے، یہی اس کی اورینٹیشن ہے، یہی اس کی فارمیشن ہے کہ یا علی مدد کہو گے تو تم اخباری کہلاؤ گے، تو ٹھیک ہے میں اخباری ہوں یار، کوئی مسئلہ تھوڑی نہ ہے. تم میرے پل صراط پہ نہیں ملو گے، حوض کوثر پہ نہیں ہوگے، بستر مرگ پہ نہیں ہوگے، میرے قبر میں نہیں آؤ گے. میرا مولا آئے گا نا تو میں اپنے مولا سے اپنا حساب کروا لوں گا نا. کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر تمہیں اخباری کہنا تو اخباری کہو، اصولی کہنا تو اصولی کہو. اگر وہ چلے بات اور ہو جائے گی تو ہاں کچھ بھی کہنا ہے کہو، یہاں تک کہ مسلمان بھی نہ کہو تو اس سے کوئی مسائل نہیں ہے، کیونکہ مجھے مشکل کشا کا پتہ ہے جو کہ مسائل کا حل دیتے ہیں نا. تو اگر یا علی مدد کہنا کی تعریف یہی ہے کہ آپ اخباری ہیں تو میں ہوں، میں واضح کر دیتا ہوں، ہم واضح کر دیتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مومنین اور مومنات اور جتنے بھی عارفین ہیں، ناصرین ہیں، محبین ہیں، منتظرین ہیں، عاشقین ہیں، ہم سب کی جانب سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کسی کو بھی، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ آپ کا مسلم ہو نہ ہو، کوئی بھی، اس کو گالی گلوچ کرنا ہمارے یہاں منع ہے، حرام ہے. امیر المومنین نے منع کر دیا. تو اگرچہ تم ان کی پارٹی کے آدمی ہو، تم علی کے بندے ہو، تم ایلین ہو، الینز ہو، تو پھر تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں گالی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو پھر گویا اس کو جو کہ طالب علم ہو، جو کہ علم بانٹ رہا ہو، حدیثیں سنا رہا ہو، روایتیں سنا رہا ہو، تو اس کو آخر کیوں کرو اور کس طریقے سے، کس زاویے سے، کس کنڈیشن سے کرو گے اور اس چیزوں کا پاس نہ رکھو گے. تو پھر میں وہی چیز واضح کر رہا تھا. باقی میں تو سیکھ رہا ہوں ان لوگوں سے. تو بس آخری جملے جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ واضح ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں اگر بولتا تو اتنا اچھا نہ بول پاتا جتنا ان لوگوں نے بولا ہے ماشاءاللہ. تو بس ایک آخری جملے جو ہے وہ میں تینوں مومنین سے لوں گا اور پھر جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ خداحافظ کریں گے. تو پھر کاظم بھائی آپ اپنا ایک آخری جملہ جو بھی میسج دینا چاہے لکھنؤ کی عوام کو، دیگر دنیا کی عوام کو، جہاں بھی آپ کو لوگ سنتے ہیں وہاں کو، باواز بولیں. جی بسم اللہ. جناب یہی ہے کہ سب ہر چیز کو پڑھیں اور سمجھیں، سن کے کسی بھی چیز پر عمل جو ہے نہ کریں، کسی بھی چیز کے اوپر جو یقین جو ہے نہ کریں کہ اگر جو یا علی مدد کہنا ایک جو اخباریت کی جو پہچان ہے، تو ہر چیز میں سوال ہونا چاہیے. اگر جو ہے سب سوال نہیں کریں گے تو بات پھر وہیں پہ جو رہ جائے گی، اور سوال پھر جو آدمی مر جاتا ہے ماشاءاللہ. کاظم بھائی نے ایک چیز مجھے سکھائی تھی کہ آدمی مر جاتا ہے، سوال زندہ رہتا ہے. جی یہی چیز بہت زبردست آپ سے یہ سیکھی. جی آپ سے سیکھی. اور یہی چیز ہے کہ بس ہر چیز میں جستجو کریں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں، کوئی یہ نقطہ یہ دیں کہ یہ چیز ایسے ہے کہ ایسے ہے. بس یہی ہے. زبردست جناب، زبردست. جی ولی بھائی آپ کچھ فرمائیں. میرنی صاحب خصوصاً شخصیات. جی بسم اللہ. تو میرا یہی ہے کہ ان سب چکروں سے باہر نکلیں، اور کب تک ان سب میں اپنی زندگی بسر کریں گے. کبھی یا علی مدد، تو کبھی کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، اور کبھی کوئی بنانے والا بننے والا نہیں، مطلب ایک اونرشپ میں جائیں، مطلب ایک اونچائی ہمیشہ طلب کریں، نہ کہ یہ کہ نچلی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور نچلی سرحدوں میں نکلے ہوئے ہیں. بالکل ایک دم تھوڑا ان سب چیزوں کو ہٹا کر تھوڑا اوپر آنے کی کوشش کریں. اب اپنے حساب سے عوام دیکھ لے کہ اسے پڑھ کے آنا ہے اوپر، یا کس طریقے سے. بخوبی سب جانتے ہیں کس کو کیا کرنا ہے. آج کل کا دور یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز واضح ہے. اور بس، اور میرا خیال یہی ہے کہ اس طریقے کا قبر بنے کہ بس مولا آپ کو چن لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کریں، بس وہ چن لیں، کام ہو گیا، ختم بات. زبردست، بہت بہت زبردست جناب. مطلب ولی بھائی، کاظم بھائی زبردست. اب ماشاءاللہ ہمارے جو عزیز من ہیں ان سے کچھ آخری کلمات سنیں گے. ہم تو ایک گنہگار انسان ہیں، بہت زیادہ ہی گنہگار. تو بیسکلی اسی پہ کہہ دوں کہ جو ہے
چونکہ میں ایک گنہگار انسان ہوں، اسی نظریے سے جب عام آدمی سامنے والا بھی انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگے گا تو وہ چیزوں کو پھر اچھے طریقے سے سمجھنے لگے گا. اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہ انسان کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس کے اندر ہے. پہلے جج یا کسی پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان کو اس کو جھانک لینا چاہیے بس. یہ بہت گہری اور ایک دم بہت نقطے والی بات کی ہے میرینی صاحب نے. اور ایک چیز میں اپنے جانب سے کہنا چاہوں گا کہ علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیرا ہی تو ظرف ہے ملا، تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. تو وہ والا سلسلہ ہے جی. نہیں تو یہ سلسلہ ہے. تو دیکھیے ہمارا ٹاپک کوئی بھی ہو، بات کوئی بھی ہو، احساس بھی کوئی ہو، جذبات بھی کوئی ہو، محسوسات بھی کوئی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن ہم ہمیشہ وہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے وہ بہت جلد رہتا ہے. تیار ہو جائیے اس بات پہ، بار ہو جائیے، بار ہو جائیے، لگاتار ہو جائیے، 1000 بار ہو جائیے کہ تیرے میرے اور ہم سب کے مولا آنے والا. اور یاد رکھ تجھے وقت نہیں ملے گا، وہ وقت عین آ کے کھڑا ہو چکا ہے. یاد رکھ کہ تو سنبھل نہیں پائے گا اگرچہ ابھی راستے پہ نہیں آئے گا. اور یاد رکھ کہ وہ آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. اور یاد رکھ کہ تو نہیں ہے، بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.